آپ عام لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں قرآن الگ ہے، جبکہ روایات تمہارے پاس موجود ہیں؟ کیوں؟ اور پھر سچ سے گھبراتے کیوں؟ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے وہ روایات رکھ دیتا ہے، دیکھو جناب تمہاری کتابوں میں یہ روایات موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رضاء الکبیر، تمہاری کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں، پھر تم اپنا غصے میں کیوں آتے ہو؟ پھر حقیقت آپ کو بتاؤں، آپ بہت کمزور جگہ پہ کھڑے ہو، بہت کمزور جگہ پہ کھڑے ہو، آپ ایسی زمین پہ کھڑے ہو کہ آپ کا پاؤں دھس جائے گا، دلدل میں ڈوب جاؤ گے۔ اگر آپ زیادہ دوسروں کو کافر قرار دو گے نا، تو دوسرا بندہ پھر آپ کی کتابوں سے نکال کر آپ کو پھر صحیح جگہ تک پہنچا دے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر مسلم معاشروں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے مذہبی اسکالر ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان معاشروں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، دوسرے مسلمان فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور نوبت اس بات پر اتر آتی ہے کہ ہمارا نوجوان وہ اشتعال انگیز جذبات میں آ کر دوسرے شخص کو رائے کے مختلف ہونے کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق اور سچ کا کام کیا ہے، مجھے جنت میں جگہ ملے گی کیونکہ میں نے ایک بے دین گمراہ مرتد کا خاتمہ کر دیا ہے۔ عرب کے اندر جب تکفیر کی وبا پھیلی، مسلمانوں کو باہم لڑایا گیا، شیعہ سنی کے نام پر فساد پھیلایا گیا، اور تکفیریت وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ ایسے میں بہت سارے سنی علماء اس تکفیریت کے خلاف آئے۔ ان میں ایک سب سے بڑا نام عرب کے مشہور اہل السنت عالم دین، صوفی عالم دین جناب حبیب الجفری حفظہ اللہ ہے۔ علی الجفری حفظہ اللہ یہ ایسے شخص ہیں جن کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، اور عرب کے اندر چونکہ اہل السنت والجماعت کی اکثریت ہے، تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے ان کی بات نہ سنی ہو اور جو ان کا احترام نہ کرتا۔ اس تکفیر کے زمانے میں جب بات کرنا بہت مشکل تھی، تو حبیب الجفری حفظہ اللہ، ان کا اصل نام زین العابدین ہے، انہوں نے مختلف کالجز، یونیورسٹیز، جامعات، اداروں کا دورہ کیا، سیمینارز کروائے، کانفرنسز کروائی، اور لوگوں کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ تکفیر اور تکفیریوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ دراصل یہ وہ مسلمانوں کے اندر موجود ایک شرذمہ قلیلہ، ایک چھوٹا سا گروہ ہے کہ جو امت مسلمہ کی اکثریت کو مشرک، بدعتی، فاسق، فاجر، گمراہ، بے دین قرار دیتا ہے، اور صرف اپنے آپ کو ہی درست کہتا ہے۔ یہ مخصوص ذہنیت کے پیروکار انہوں نے ہر جگہ پر جا کر، جس بھی معاشرے میں یہ لوگ پہنچے ہیں، بالجبر زبردستی اپنی تعلیمات کو دوسروں پر مسلط کرنے کا کہا ہے، اور یہ اپنی تعلیمات کو مسلط کرنے کا نام ہی اسلام کا نام دیتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ اسلام کے نام پر یہ کرتے ہیں۔ جتنا بھی ان کا جبر اور تشدد ہے، ان کا جو برا چہرہ ہے، اسے انہوں نے ڈھانپ دیا ہے اسلام کے خوبصورت چہرے کے ساتھ، خوبصورت نام کے ساتھ۔ اب لوگوں کو بھلا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہیں پر جب ان سے بری حرکات ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، اسلام یوں ہے، اسلام برا ہے، تو اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ دراصل یہ جو طبقات ہیں، دنیا بھر میں متشدد قسم کے جنونی لوگ جنہوں نے مذہب کا نام لیا اور مسلمانوں کو قتل کیا، خواہ ہمارے ہاں قریب میں افغانستان میں ہو یا دنیا کے دیگر ممالک کے اندر، یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام سے بدزن ہوں، بالجبر دوسروں پر اسلام کی تعلیمات کا نفاذ۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آج کے اس عقلی معاشرے کے اندر جب لوگ عقل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، عقل کی بنیادوں کے اوپر سمجھنا چاہتے ہیں، وہاں لوگوں سے زبردستی منوانا مشکل ہے، لیکن جب کسی معاشرے کے اوپر زبردستی تعبیرات کو منوایا جائے تو وہاں اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ لوگ پھر مذہب کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ علی الجفری حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، اور یہ ویڈیو تو بہت پرانی ہے، لیکن یہ ہمارے لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ وہ اسے سنیں اور وہ سمجھیں کہ ہمیں کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے، ہمارا نوجوان وہ کیا سوچ رہا ہے، اور ہم کس طرح اس کی تربیت کریں، کس طرح اپنے نوجوان کو سمجھائیں، اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ان کے ذہنوں سے جو تکفیر کا عفریت ہے اس کو باہر نکالیں، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر
اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کرے۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں چونکہ عربی زبان میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان اس چیز کو سمجھے کہ صرف میں ہی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت کے وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس پہ گفتگو نہیں ہوتی، پاکستان میں اس طرح کی گفتگو کی نہیں جاتی۔ تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، وہ میری اختراع ہے، من گڑت بات ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین اور حبیب الجفری حفظہ اللہ کو میں اپنے اساتذہ میں شمار کرتا ہوں، یعنی ان کی اتنی رسپیکٹ اور عزت میں کرتا ہوں۔ تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور نوجوان کو جو بات انہوں نے سمجھائی ہے، اگر یہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے، اور ہمارے نوجوان شیعہ سنی دونوں کے دماغ میں جو مذہبی طبقات نے نفرت بھر دی ہے، دوسروں کے بارے میں کچرا بھر دیا ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ایک یونیورسٹی کی گفتگو ہے، یہ میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں آپ کو، پھر اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ الحاجة التانية، حضرتك كنت قلت ان الشيعة ما ينفعش احنا نكفرهم. نعم. ازاي هم بيسبوا الصحابة واتهموا السيدة عائشة بالإفك؟ تمام. قال انت سمعتك تقول اخوتنا الشيعة لا نكفرهم، صح، وما زلت اصر على ذلك. يقول كيف هذا وفيهم من يسب الصحابة ويرمي. نوجوان نے یہ سوال کیا کہ آپ شیعہ کو کافر نہیں قرار دیتے، آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر نہیں ہیں، جبکہ وہ لوگ صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں، امہات المؤمنین پہ سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بلا بولتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ اب یہ سوال اس نوجوان نے کیا ہے، اور جواب دینے والے ہیں حبیب الجفری حفظہ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، جو بات آپ نے سنی ہے کہ میں ان کو کافر نہیں قرار دیتا، یہ بالکل آپ نے درست سنی ہے، اور میں آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں، مقر ہوں، آج بھی یہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ کافر نہیں ہے۔ تفصیل آگے سنیے۔ سيدتنا عائشة رضي الله عنها بالإفك، أولا كل من صرح برمي سيدتنا عائشة بالإفك كافر. تمام؟ كل من صرح برمي سيدتنا عائشة. لماذا؟ هل القذف كفر؟ لا، قذف المحصنات ليس كفرا، فسقا. لكن لماذا عند السيدة عائشة قلنا كافر؟ لأنه خالف القرآن. القرآن نزل بتبرئتها، فمن لم يبرئها فهو كافر في هذه الحالة، كفر بالقرآن الكريم. لكن السؤال، هل هذا هو مذهب المعتمد عند الشيعة؟ لا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، صراحتاً واضح کہتا ہو کہ الیاذ باللہ وہ زانیہ تھی، واضح لفظوں میں اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ اس لیے نہیں کہ محسن پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یا حضرت عائشہ پر جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص کافر ہے تو اس لیے کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے، بلکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ شخص قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے حضرت عائشہ کی براعت نازل کی ہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر جب منافقین مدینہ نے تہمت لگائی تو قرآن نازل ہوا کہ عائشہ اس سے بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر کوئی شخص حضرت عائشہ پر تہمت لگاتا ہے یہ بات جانتے ہوئے کہ قرآن میں ان کی براعت ذکر ہے، تو وہ قرآن کی واضح مخالفت کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ شخص کیا ہو گیا؟ اسلام سے باہر نکل گیا۔ یہ بات انہوں نے کہا کہ سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیعہ علماء سے گفتگو کی اور یہ ان کا مذہب نہیں ہے، حضرت عائشہ پر تہمت لگانا یہ شیعت کا مذہب نہیں ہے۔ توجد بعض فئات المتطرفين من الشيعة يقولون بالإفك، نحن نقول من قال بنفسه بالإفك يكفر. سألنا مراجع الشيعة هل تقولون بالإفك؟ قالوا معاذ الله لا نرى الإفك. لنا موقف من السيدة عائشة بسبب خلافها مع سيدنا علي، أيوة، لكن لا نقول بالإفك. کہتے ہیں کہ شیعہ کے اندر بعض انتہا پسند ایسے ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور ہم نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی صراحتاً یہ کہے گا تو وہ کافر ہے۔ لیکن ہم نے شیعہ کا بڑا گروہ، ایک اجتماع شیعہ کا کثیر تعداد ہے، ان کے مراجع سے جب ہم نے رابطہ کیا جن کے معتقدین کروڑوں کی تعداد میں ہیں، تو ان سے ہم نے یہ بات پوچھی کہ کیا آپ لوگ سیدہ عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت کا اقرار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہمارا یہ مسلک اور مذہب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات تصدیق کی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں۔
نحن لا نقبل موقفكم حتى هذا من سيدة عائشة، لكن هذا لا يجعلكم خارجين عن الملة. حتى هذا من سيدة عائشة کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارا سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ بات کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا اور جنگ کی، تو اس وجہ سے ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہم عفق کا الزام ان کے اوپر زنا کا نہیں لگاتے. ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے امام علی کے خلاف آئی ہیں، اور اس پر نصوص موجود ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہیں. إلا. طيب واحد يقول هذا يستخدمون التقية. اسمع، أنا لست ربا ولست أنت ربا، الشريعة تحكم على الظاهر. غالب کتب یہ بات جنہوں نے کی ہے یہ ہمارا مولوی لوگوں کو اس طرح نہیں بتاتا. ہمارا مولوی اگر وہ بتائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں. عام طور پر بھی اگر ہم جتنے بھی شیعہ علماء یہاں پر اگر یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ موقف نہیں ہے، ہم قرآن مجید کو مکمل مانتے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، تو وہ آپ سے کہیں گے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقیۃً یہ بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہو کہ جو انہوں نے ہمیں جواب دیا ہے مراجع نے تو شاید یہ تقیۃً ہو. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم رب نہیں ہیں، ہم کسی کے دل کے اندر نہیں جھانک سکتے. اور یہی ہے ایک حق پرست عالم کی گفتگو کہ آپ کہیں کہ جناب جو ظاہر ہے وہ بات اس پہ میں جواب دے رہا ہوں، لیکن میں کسی کے دل میں نہیں جھانکوں گا. یہ مولوی پاکستان کے اندر یہ دوسروں کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں کہ اندر سے میں نے جھانکا، یہ اندر سے ایسا ہے، یہ اندر سے یوں ہے. تو یہ جو کیوں یہ اپنے آپ کو رب کی جگہ پہ رکھنا ہے. آپ کو کیا پتہ کسی کے دل میں کیا ہے؟ دل کے حال جاننے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ دلوں کے اوپر حکم لگاتے ہیں. هم الكبرى في الاعتقاد لا ترى الإفك في السيدة عائشة، لا ترى تحريف القرآن الكريم. في علمائهم من قال بذلك، من قال اکثر ان کی جو غالبیت کتابیں ہیں ان کی کتابوں کی اکثریت اس میں آپ دیکھیں گے تو عام طور پر یہ بات نہیں ہے. وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، وہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت نہیں لگاتے. یعنی ان کی عقائد کی کتابوں کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. قال بذلك ليس بمسلما، لكن السواد الأعظم من علمائهم لا يرون ذلك، ومع ذلك نحن نختلف معهم اختلافا كبيرا حتى في مسائل في الاعتقاد. كيف ما تكفر؟ لا ما هو كفر، بس المشكلة أنه هو اللي يكفرني حتى لو أنكر ذلك. طيب ما أنت تقول نحكم على الظاهر، لا أنا أحكم على الظاهر طبعا. في كتبهم أجمعت الشيعة الإمامية على كفر من لم يعتقد معتقدهم في أئمتهم. هو يكفرني أم أنا لن أكفره؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط. لئن بسطت إلي يدك، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی کبھی بھی تکفیر نہیں کی. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ہماری یہ تکفیر کر دیتے ہیں کہ ہم اگر امامت کو نہیں مانتے تو ہم لوگ کافر ہیں، لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. کسی بھی طور پر ہم شیعہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی عقائد کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو جو معتقدات ہیں جس پر ایمان رکھنا واجب ہوتا ہے، قرآن کا ہے، توحید ہے، رسالت آخرت ہے، جو معتقدات ہیں اس سب کے اندر وہ ہمارے جیسے ہیں. وہ وہی یقین رکھتے ہیں کہ جو ایک مسلمان کے عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. تو ان وجوہات کی وجہ سے ہم شیعہ کو کافر نہیں قرار دیتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر جو بات مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ یہ بات ہے، یہ جملہ ہے، اسی لیے میں مجبور ہوا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ کو بتاؤں کہ علماء یہ ہوتے ہیں. علماء یہ ہیں، ان کی گفتگو اہل سنت والجماعت کی. ایسے علماء کی وجہ سے اہل سنت کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے اوپر یہ رب نہیں بنتے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں جناب آپ اہل البیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کریں، صحابہ کی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جناب اس کے دل کے اندر رفض آ گیا ہے، اس کے دل کے اندر کھوٹ آ گیا ہے، یہ اسلام سے نکل گیا، یہ بے دین ہو گیا ہے، رافضی ہو گیا ہے، یہ فلاں سے پیسے لے رہا ہے، یہ ایجنٹ آ گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ دوسروں کے اوپر اور خاص طور پر یہ بات کرنا کہ آپ ان کے سامنے شیعہ عالم اگر قسم کھا کے بھی کہتا ہوں نا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی، اگر کسی کا ہے تو وہ کچھ تھوڑے لوگ ہوں گے، لیکن ہماری جمع غفیر کا یہ عقیدہ نہیں ہے. غالبیت کتب ہماری جو ہیں، جو کتابوں کی اکثریت ہے وہ اس کے خلاف ہے. تحریف قرآن کا اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ تھوڑا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی ایسی نہیں ہے بات کہ یعنی یوں کہا جائے کہ اس پر اہل سنت کی کتابوں میں سے کوئی رائے نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ بکری پارے کھا گئی، وہ حدیث الداجن اس کو کہتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود، رداء کبیر کا مسئلہ ہو گیا.
تو یہ جو گفتگو ہے اگر آپ اسے دیانتداری کے ساتھ سنیں گے اور پھر ہمارے علماء کا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ان کا تجزیہ کریں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہم علم نہیں پہنچاتے لوگوں تک، ہم علم کو چھپاتے ہیں، ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہوتے، صحیح طور پر مسئلے کو نہیں بتاتے ہیں کہ ہماری عوام ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہم عوام کا خوف رکھیں گے، ہم اپنے لوگوں کا خوف رکھیں گے، ہم اپنے مقتدیوں کا خوف رکھیں گے، ہمارے علماء، ہم دین کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہوں گے۔ تو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اللہ عز و جل کی ذات ہونی چاہیے۔ میں رب نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں اسی کی بات کروں گا کہ جو میرے سامنے آ جائے۔ ہمارے سامنے اتنی گفتگو آ گئی اس لیے میں اس کے سامنے اس پر بات کروں گا۔ یہ تھوڑی جناب نہیں اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے دائیں یہ ہے، اس کے بائیں یہ ہے، اس کے اوپر یہ ہے، اور یہ فلاں جگہ سے لانچ ہوا ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہے یہ اس لیے میں نے آپ کو سنائی تاکہ ہمیں یہ توفیق ملے، ہم اپنے معاشروں کے اندر اطمینان کے ساتھ رہ سکیں اور دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے جذباتی نہ بنیں۔ بہت جذباتی ہے ہماری قوم، بہت زیادہ جذباتی ہے، اور یہ اسی طرح ختم ہوگی ہماری قوم کی جذباتیت جب یہ عقل کی طرف آئے گی، جب یہ ان کے چنگل سے نکلے گی اور ان سے بھی سوال کرنا پوچھے گی کہ بابا یہ بتاؤ کہ تم جو مسئلہ مجھے کہہ رہے ہو یا تم مجھے بتا رہے ہو کہ فلاں شخص کافر ہے، وہ دین سے نکل گیا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دیگر عرب کے علماء تو ان کو کافر نہیں کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت شیعہ کو کافر نہیں کہتے ہیں، تو پھر آپ نے کیوں دیواریں سیاہ کی ہیں؟ تو پھر آپ نے کیوں لوگوں کے دماغوں میں نفرت ڈالی ہے؟ آپ عام لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں قرآن الگ ہے جبکہ روایات تمہارے پاس موجود ہیں؟ کیوں؟ اور پھر سچ سے گھبراتے کیوں؟ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے وہ روایات رکھ دیتا ہے، دیکھو جناب تمہاری کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رضاء الکبیر، تمہاری کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں، پھر تم اپنا غصے میں کیوں آتے ہو؟ پھر کیوں؟ الزام تو تم دوسروں کو دیتے رہتے ہو، قصور اپنا نکل آیا، جب اپنا قصور نکل آتا ہے تو دوسروں کو مارنے بھی لگ جاتے ہو۔ تو یہ نہ کرو، یہ جب تک آپ لوگ یہ حرکت کریں گے میرے بھائی، یقین جانیے آپ کے پاس نہ تو علمی دلائل ہیں، میں مطلب حقیقت آپ کو بتاؤں، آپ بہت کمزور جگہ پہ کھڑے ہو، بہت کمزور جگہ پہ کھڑے ہو، آپ ایسی زمین پہ کھڑے ہو کہ آپ کا پاؤں دھس جائے گا، دلدل میں ڈوب جاؤ گے۔ اگر دوسروں کو کافر قرار دو گے نا تو دوسرا بندہ پھر آپ کی کتابوں سے نکال کر آپ کو پھر صحیح جگہ تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اعتدال کی جانب آ جائے، اس لیے دوسروں اس بات کی طرف آ جائے۔ اگر ہم اپنا فرقہ بچانا چاہتے ہیں، میں فرقہ پرست مولویوں سے بات کر رہا ہوں، اگر ہم اپنا مسلک بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی دکان بچانا چاہتے ہیں، تو پھر دوسروں کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیجئے، اپنے کام سے کام رکھیے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔